السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کی جلد دوم سے جو آج ہم چیپٹر سنیں گے اس کا نام ہے بانسری۔ ہمارے زمانے میں بڑی گہری گھنگھور گھٹائیں گھر کر آیا کرتی تھیں اور چھماچھم بارشیں ہوا کرتی تھیں۔ اب بڑی دیر سے ہم ویسی بارشوں کے انتظار میں ہیں اور آرزوئیں لے کر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ویسی بارشیں آتی نہیں ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں، اور ضروری نہیں کہ میرا محسوس کرنا درست ہو، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ گھنگھور گھٹائیں بہت گمبھیر خیالات کی صورت اب ہمارے وجود سے باہر کی بجائے ہمارے وجود کے اندر سمانے لگی ہیں اور دماغوں پر اثر انداز ہونے لگی ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم نیگیٹو اور پازیٹیو کی بات کر رہے تھے۔ آج کی جو نئی نسل ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے۔ ایک تو یہ بات ان کے چہروں سے عیاں ہوتی ہے، اور دوسری ان کی پریشانی سنہری اور درخشاں مستقبل کی نوید اور امید نہ ہونے کی بدولت ہے۔ جب بچے پریشان ہوں تو ظاہر ہے کہ بڑے پریشان ضرور ہوتے ہیں، باوصف اس کے کہ بڑے اپنی بڑائی کی وجہ سے اور اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنا پر کچھ ایسے رویے اختیار کر چکے ہیں جن رویوں نے انہیں سکون عطا کر رکھا ہے، لیکن وہ ان بچوں کی مدد نہیں کر سکتے جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں۔ میں ان کے لیے ڈپریشن کا لفظ استعمال تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اندر نیگیٹیوٹی کے ایسے بادل چھا گئے ہیں کہ ان سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جو بچے بچیاں مجھ سے ملتے ہیں تو ان کے خیالات ایسے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ میں انہیں آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنے لگوں تو شاید آپ پر بھی ویسا ہی بوجھ پڑ جائے جیسا کہ ان کے والدین یا میرے جیسے آدمی پر ہے۔ نیگیٹیوٹی کی عام مثالیں بالکل سیدھی سادی یہ ہیں کہ ایک بچہ جس نے بی کام کیا ہے اور وہ تازہ ترین کمپیوٹر کے علم سے بھی آشنا ہے، لیکن گمبھیر خیالات نے انہیں ایسے گھیر رکھا ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں کامیاب ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ سارے مسائل ہمارے گھرانے کے لیے ہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اسی گھبراہٹ میں مبتلا رہتا ہے۔ جو معیشت کے ماہر ہیں وہ پروگرام بناتے رہتے ہیں کہ نوجوانوں کو زیادہ نوکریوں کی ضرورت ہے، لیکن میں بہت عاجزی کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ معیشت کے ساتھ ہی اس کا حل وابستہ نہیں ہے۔ انہیں کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے جو ہم بڑے انہیں دے نہیں رہے، اور ان بچوں کے ذہنوں میں تکلیف دہ خیالات جنم لے رہے ہیں۔ نوجوان اس مایوسی میں ہیں کہ میں نے امتحان تو دے دیا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ جو بال بچوں والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیٹی کی شادی تو کر دی ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ بسے گی نہیں اور لوٹ کے گھر آ جائے گی، اور اس طرح کے خیالات ہر وقت ان کے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں۔ ایسے خیالات کو زندگی سے نکالا نہیں جا سکتا اور ان کا کوئی علاج بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ غیر اختیاری رجحانات یا خیالات ہوتے ہیں، اس لیے آتے ہی رہیں گے اور ان پر ہمارا کوئی زور نہیں چلتا ہے۔ لیکن انہی منفی تصورات کا ایک علاج ضرور نکالا جا سکتا ہے کہ اے بچوں، بھلے آپ اپنے ذہنوں کے اندر ایسے منفی خیالات کو تو رہنے دیں، لیکن آپ اپنے اندر ایک ایسا رویہ ضرور اختیار کریں جو ان منفی خیالات کے ہونے کے باوصف آپ کو مثبت انداز اختیار کرنے پر راغب کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی بے شمار منفی خیالات میں گھریں اور آپ کو مستقبل تاریک نظر آئے تو آپ جس مقام پر بھی ہوں وہاں سے باہر نکل کر کھلی جگہ پر آ جائیں، اور کھلی جگہ پر آ کر دونوں پاؤں کے درمیان 1.5 فٹ کا فاصلہ رکھیں، کندھے پیچھے رکھتے ہوئے سینہ آگے نکال کر اور ٹھوڑی اوپر اٹھا کر آنکھیں آسمان کے ساتھ ملا کر ایک بہت ہی گہرا سانس لیں۔ یہ ضروری ڈرل ہے جو خاص کر اس مقصد کے لیے ہے، اور پھر اس گہرے سانس کو روک کر یہ کہیں کہ میرے اللہ مجھے طاقت عطا کر اور میں طاقتور رہوں۔ بچوں، یہ وہ مشق یا ڈرل ہے جو کی جانی چاہیے جس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جب آپ اس ڈرل میں داخل ہوں گے تو آپ کو طاقت آتی محسوس ہوگی۔ چینی لوگ اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ طاقت اللہ کی طرف سے انسان کی عطا کی گئی ہے۔ یہ کائنات کے اندر ہر جگہ موجود ہے، جسے آپ ہاتھ پھیلا کر سمیٹ سکتے ہیں اور اپنے اندر داخل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنے کا طریقہ دیگر مذاہب سے یوں مختلف ہے کہ چینی ایک مخصوص خدا کی طاقت کو، جسے وہ چی یا کی بولتے ہیں، معلوم نہیں اس کا اصل تلفظ کیا ہے، اس طاقت کو سمیٹ کر چہرے پر ہاتھ مل کر حاصل کرتے ہیں، اور دعا مانگ کر ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اس قسم کی طاقت کو حاصل کر لیا ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے، اور آپ دعا مانگ کر ہاتھ چہرے پر پھیر کر اس طاقت کو سیل کر دیتے ہیں، اور جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں وہ اس طاقت کو سیل کر کے اپنے وجود میں ڈال کے مضبوطی اور کامیابی کے ساتھ سیل کر دیتے ہیں۔ میں رویوں کی بات کر رہا تھا کہ اگر منفی خیالات اور تھکا دینے والے اور تکلیف دہ خیالات آپ کی جان نہیں چھوڑتے
تو آپ اپنے رویے میں تبدیلی ضرور پیدا کریں۔ معلوم نہیں آپ نے گزشتہ دنوں ایک ڈچ جرنلسٹ کی شائع ہونے والی رپورٹ پڑھی ہے کہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں افغانستان میں تھا اور کہیں دور نکل گیا اور میں نے چھوٹی پہاڑیوں کے سلسلے میں بانسری کی بہت ہی خوبصورت آواز سنی اور میں مسحور ہو گیا۔ وہ آواز سن کر میرے قدم خود بخود اس جانب اٹھنے لگے۔ آگے جا کر میں نے دیکھا کہ پہاڑی کے اوپر ایک نوجوان چرواہا جو چھوٹی عمر کا تھا بیٹھا بانسری بجا رہا ہے۔ میں نے قریب جا کر دیکھا کہ اس کے پاس سیاہ رنگ کی ذرا سی لمبی بانسری تھی۔ میں اس کی زبان تو نہیں جانتا تھا، اشارے سے اسے بانسری دکھانے کو کہا تو اس نے وہ بانسری مجھے دکھائی، اور یہ دیکھ کر میری حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہ بانسری جس کو وہ بجا رہا ہے اور میرے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھ رہے تھے، وہ رائفل کی ایک نال تھی جس کو اس نے کاٹ کر ایک طرف سے بند کر رکھا تھا، اور اس میں سے 6 سوراخ بنائے ہوئے تھے اور اس میں سے ایک ہوا دینے کا سوراخ تھا، اور میں اسے دیکھ کر حیران و پریشان تھا کہ اگر اتنی بڑی منفی چیز جس نے کتنے ہی انسانوں کو مار ڈالا ہوگا، اور اگر اس کا رویہ تبدیل کر کے اسے مثبت مقاصد کے لیے استعمال کر دیا جائے تو وہ مدھر ساز والی بانسری بن جاتی ہے جو لوگوں کو موت یا خوف کے برعکس سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ اگر اسی طرح آپ منفی رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے پازیٹیو اقدامات کرتے ہیں تو مایوسی کی فضا ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم ایک نیا اور ایک اچھا انداز فکر اپنائیں تو ضرور بہتر اثرات مرتب ہوں گے۔ نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلنا اندر کی ایک آواز کی وجہ سے ممکن ہے۔ خیالات تو غیر اختیاری طور پر آتے ہیں، لیکن رویہ اختیاری طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بہت ہی زیادہ مایوس ہو جانے سے شیطان بہت ہی خوش ہوتا ہے، اور جب بھی آپ منفی رویوں میں داخل ہوتے ہیں، خدا نہ کرے کہ آپ اس بیماری میں داخل ہوں، تو پھر شیطان اس کے لیے خوش ہوتا ہے کہ میں نے بندے کو اللہ کی رحمت سے باہر نکال لیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ترجمہ ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، لیکن آپ پر مایوسی آ جانے سے شیطان انسان کو اللہ کے اس فرمان کے یقین سے باہر نکال لاتا ہے۔ شیطان انسان کو چوری چکاری، بے ایمانی اور گندی باتیں نہیں سکھاتا، بلکہ وہ صرف اس بات پر مائل کرتا ہے اور ترغیب دیتا ہے کہ جس اللہ کو تو آج تک مانتا رہا ہے، دیکھ اس نے تیرے ساتھ کیا 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 ہے۔ تو نے نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن تیرا کام ہی نہیں بنا، تو نے اتنے اچھے پرچے دیے تھے لیکن تمہارے نمبر ہی کم آئے۔ شیطان کے پاس بس یہ ایک ہی ٹرک ہے، وہ جیسے جیسے آپ میں یہ بات پکی کرتا جاتا ہے، آپ اللہ کے دائرے سے نکلتے جاتے ہیں اور شیطان کی ڈی میں آ جاتے ہیں، تو اسے پھر گول کرنے بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ مایوس ہونے کی بات نیوٹرل ہو کے اس قسم کا کام کریں جیسا کہ اس چرواہے نے بانسری بجا کر کیا تھا۔ رویے کو تبدیل کرنے اور اس پر حاوی ہونے کے لیے اتنی کوشش نہیں کرنی پڑتی جتنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں، صرف تہیہ کرنے کی بات ہے۔ جب آپ تہیے کے کنڈے میں ہاتھ ڈال کر ایک دفعہ لٹک جاتے ہیں تو وہ کنڈا پھر آپ کو خود بخود اٹھا لیتا ہے۔ آپ نے سرکس میں کرتب دکھانے والے دیکھے ہوں گے، ان کی بھی ہاتھ ڈالنے ہی کی مشق ہوتی ہے، پھر ان کا بدن خود بخود دان کو گھماتا پھراتا رہتا ہے۔ ہمیں رویے تبدیل کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ میں پہلے بھی آپ سے ایک علاقے کا بہت ذکر کرتا ہوں جو مجھے بہت پیارا ہے اور تھرپارکر ریگستان کا علاقہ ہے۔ یہ عجیب و غریب علاقہ ہے۔ اس جگہ کئی مذاہب اور قوموں کے لوگ رہتے ہیں، راجپوت بھی ہیں، خانہ بدوش بھی۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، وہاں ہم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ لڑکا تو خیر نہیں تھا، اس کے سر پر پگڑی تھی راجپوتوں جیسی، لیکن کپڑے اس کے زیادہ اچھے نہیں تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی سوٹی یعنی چھڑی تھی، اور وہ کوبرا سانپ کو قابو کر رہا تھا، اور اس شخص میں بلا کا اعتماد تھا۔ وہ ایک ہاتھ لہرا کر سانپ کو فن اور اعتماد کے جادو سے مست بھی کرتا تھا، اور کبھی کبھی کوبرا خوفناک ہو کر اس پر حملہ بھی کرتا تھا۔ جب سانپ اس پر حملہ کرتا تو اپنی چھڑی، جس کے آگے اس نے بیکر وہ چیز ہوتی ہے جس سے ہم سائنس کی لیبارٹری میں تجربات کرتے ہیں، اور میں جس علاقے کی بات کر رہا ہوں وہاں کوبرا سانپ بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، تو اس نے بیکر باندھا ہوا تھا، سانپ کے قریب کر دیتا تھا، اور جو ہی وہ سانپ کے قریب کرتا سانپ اس پر حملہ کر دیتا، اور جیسے ہی سانپ اس شیشے کے برتن پر دانت گاڑتا وہ شخص فوراً سانپ کی گردن دبوچ لیتا اور سانپ کے دانت اس شیشے کے بیکر کے ساتھ لگائے رکھتا، اور سانپ کے منہ سے بالکل سفید رنگ کا زہر نکال لیتا، اور ایک دم پھر اس موذی جانور سے پیچھے ہٹ جاتا۔ میں اور ممتاز مفتی یہ کھیل دیکھتے رہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو زہر کا کیا کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لیبارٹری والے اس سے وہ زہر خریدتے ہیں اور وہ ناک کے اس زہر سے ادویات بناتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ سائیں بابا، میں ناک دھوتا ہوں، یہ میرا پیشہ ہے،
اس نے بتایا کہ 3 گھنٹے کے بعد ناگ میں پھر زہر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس نے بتایا کہ ایک وقت کے سانپ کے زہر سے گھوڑے کو مارا جا سکتا ہے، اور اس نے بتایا کہ وہ شام تک 2-3 چلیاں یعنی 2 تولے کے برابر بھر لیتا ہے۔ دن بھر ناگ دھوتا ہوں اور شام کو اپنی بکری دھوتا ہوں، اور میں پھر اس بکری کے دودھ میں گڑ اور پتی ڈال کے پیتا ہوں۔ خواتین و حضرات، میں رویے کی تبدیلی کی بات کر رہا تھا۔ اس نے ایک خوفناک چیز کو کس خوبی کے ساتھ ایک مثبت کام یا رویے میں تبدیل کر لیا تھا، اور وہ اس سے گھبراتا نہیں تھا اور اس پر قائم تھا۔ جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو میں امریکہ کی اس اندھی، گونگی اور بہری بچی ہیلن کے بارے میں پڑھ کر حیران رہ گیا۔ اس کو قدرت نے کوئی صلاحیت نہیں دی، صرف ایک تودے کی مانند تھی۔ اس کے پاس صرف خوشبو اور لمس کو محسوس کرنے کی طاقت تھی۔ وہ اپنی خود نوشت میں لکھتی ہے کہ میں نے خود کو زندوں میں شامل کرنے کا ارادہ بنایا، اور جو منفی چیزیں مجھ پر وارد کر دی گئی ہیں میں انہیں مثبت میں تبدیل کروں گی۔ لیکن خواتین و حضرات، وہ اس طرح نہیں گھبرائی پھرتی تھی جس طرح ہمارے بچے MBA کرنے کے بعد گھبرائے پھرتے ہیں اور چادر تان کے لیٹ جاتے ہیں۔ اس لڑکی نے اپنی ایک سہیلی کو بتایا کہ جب میں تمہارا ہاتھ اس طرح دباؤں تو اس کا مطلب مثال کے طور پر A ہوگا، دوسری طرح دباؤں تو اس کا مطلب B ہوگا۔ اس نے اپنی بات سمجھانے کے لیے اپنی دوست کو خود سے اشارے بتائے، اور اس طرح سے اس نے ایک نئی زبان کو جنم دیا۔ وہ اپنی سہیلی کا ہاتھ دباتی جاتی تھی اور اس کی سہیلی اس کی باتوں کو سمجھتی جاتی تھی اور لکھ لیتی تھی۔ وہ اپنی خود نوشت میں کہتی کہ میں اللہ کی بڑی شکر گزار ہوں، اور میں ہر وقت اس کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں کہ اس نے مجھے دنیا میں ان کی نعمتوں سے محروم رکھا ہے جو ساری کائنات کے لوگوں کو ملتی ہے۔ اگر مجھ میں یہ خامیاں نہ ہوتیں تو میں اتنی نامور رائٹر نہ ہوتی، اور میں ایک عام امریکی عورت کی طرح چولہے چونٹے پر کام کرتی فوت ہو گئی تھی۔ لیکن میری ساری خامیاں میرا بہت بڑا سہارا بن گئی ہیں۔ وہ پاکستان بننے کے دوسرے تیسرے سال لاہور آئیں۔ میری بھی ان سے ملنے کی بڑی خواہش تھی۔ خدا کا شکر کہ میری اس سے ملاقات ہوئی، اور وہ اپنی اس دوست کے ذریعے ہم سے سوال جواب کرتی رہی، اور میرے فنی قسم کے سوال پر وہ ہنستی بھی تھی اور ہمارے سوالوں کا کھٹاکھٹ جواب دیتی۔ وہ اپنی خامیوں پر فخر کرتی۔ میں بھی اپنے پیارے بچوں کو مایوس دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر میرے بچے اپنے خیالات کو مثبت انداز میں ڈھالیں اور خودکشی کرنے اور قتل کرنے والی رائفل کو بانسری میں تبدیل کر دیں تو وہ بہت سی مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ ان کی یہ گھبراہٹ بہت زیادہ انفارمیشن ملنے کی وجہ سے بھی ہے۔ میرے بچے روانڈا کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اور اپنے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ اپنی ذات کا مطالعہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا، اس لیے خود کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔